وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور نہیں. تو ان کی کوششیں بیکار ہیں. صحابہ کرام حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عمار بن یاسر، حضرت معاذ بن جبل اور دیگر صحابہ کرام جنہوں نے حضور سے محبت کی، ایمان ان کے دلوں میں نقش ہے، یہ ان صحابہ کرام کو گمراہ ہرگز نہ کر سکیں گے. یا اہل الکتاب، اے کتابیوں، لما تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو، کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، حالانکہ تم خود گواہ ہو اور تمہاری کتابوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت موجود ہے، اور تم جانتے ہو کہ یہ نبی سچے ہیں، برحق ہیں، ان کا دین سچا دین ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتابیوں، لما تلبسون الحق بالباطل، حق میں باطل کیوں ملاتے ہو، اپنی کتابوں میں تحریف و تبدیل کر کے حق کے اندر باطل کیوں ملاتے ہو. حق سے مراد توریت شریف ہے، اور باطل سے مراد وہ عبارتیں ہیں جو یہودی اپنی طرف سے لکھتے اور کہتے یہ اللہ کی کتاب ہے. اسی طرح عیسائیوں کا معاملہ تھا. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور حق کیوں چھپاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تمہیں خبر ہے، تم جانتے ہو. یہودیوں کی اور عیسائیوں کی اس بات میں مذمت کی گئی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان نہیں کرتے، اسے چھپاتے ہیں. مسلمانوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کریں. بڑا دکھ ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو مسلمان تو ظاہر کرتے ہیں، لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں. ایسا شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جسے حضور سے کامل محبت نہ ہو. ایمان کامل کی دلیل یہ ہے کہ اپنا سب کچھ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بندہ قربان کر دے، اور زندگی کا مشن یہی ہو کہ میں حضور کی شان بیان کروں، حضور کے فضائل بیان کروں. امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کی زندگی کو دیکھیں تو آپ نے پوری زندگی حضور کی شان و عظمت کے بیان میں گزاری. آپ جب کسی بدعقیدہ بد مذہب گستاخ کا رد فرماتے تو بڑا سخت فرماتے. آپ سے کہا گیا کہ آپ اتنا سخت لکھتے ہیں، یا آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، آپ پر جھوٹ باندھتے ہیں، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو گالیاں دیتے ہیں. تو اعلی حضرت امام اہل سنت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں تو مجھے شدید دکھ ہوتا ہے. اگر میری طاقت ہوتی اور میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں ان کے سر قلم کر دیتا، لیکن میں اس کی طاقت نہیں پاتا، تو میں اپنے قلم کو تلوار بناتا ہوں اور اس قلم سے تلوار کا کام لیتا ہوں تاکہ میرے قلم کی نوک سے ان کے دل چھلنی ہو جائیں. لوگوں نے کہا پھر یہ آپ کو برا کہتے ہیں. آپ نے فرمایا میں سخت الفاظ اسی لیے استعمال کرتا ہوں کہ یہ میرے محبوب کی گستاخی نہ کریں، مجھے گالیاں دیں، مجھے برا کہیں. جب تک یہ مجھے برا کہتے رہیں گے میرے محبوب کی گستاخی نہیں کریں گے. دیکھیں آج کے دور کے اندر کوئی شخص بھی اپنی پی آر کو خراب نہیں کرنا چاہتا. آج لوگ پیچھے سے تو باتیں کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن کہا جائے کہ ذرا سامنے جا کر کہیے تو سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی نہیں بولتا.
لیکن اعلی حضرت امام اہل سنت نے اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی. آپ نے انگریزوں کے خلاف لکھا، عیسائیوں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف، نیچریوں کے خلاف، قادیانیوں کے خلاف، پرویزیوں کے خلاف، جو حدیث کے منکر تھے ان کے خلاف، جو بزرگان دین کی برائی کرنے والے تھے ان کے خلاف، بد عقیدہ، بد مذہب، جو صحابہ کرام کے گستاخ تھے ان کے خلاف، سب کے خلاف آپ نے لکھا اور بالکل واضح الفاظ میں ان کا رد فرمایا. یہاں تک کہ جب آپ کا وصال قریب تھا، آپ علیل تھے، تو اس موقع پر وہ فتویٰ لکھا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی نہیں ہیں. جو مسلمان کہلانے والے ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ لگاتے ہیں وہ غلطی پر ہیں. تو یہ فتویٰ جب آپ لکھوا چکے تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کیا یہ فتویٰ آپ شائع کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو آپ سے کہا گیا کہ دیکھیں، ہندو، عیسائی، یہودی، انگریز، بد عقیدہ، بد مذہب سب آپ کے مخالف ہیں، اور یہ فتویٰ شائع ہوگا، یہ فتویٰ جو آپ نے لکھا ہے، تو جو مسلمان کہلانے والے ہیں، جو ہندو مسلم بھائی بھائی کے نعرے لگا رہے ہیں، وہ بھی سیاسی طور پر آپ کے خلاف ہو جائیں گے، آپ تنہا رہ جائیں گے. تو اعلی حضرت امام اہل سنت نے کہا کہ کیا سب حق کہنا چھوڑ دیں تو احمد رضا بھی حق کہنا چھوڑ دے؟ اللہ کی قسم، روئے زمین پر اگر کوئی بھی حق بیان کرنے والا باقی نہ رہا تب بھی احمد رضا حق بیان کرتا رہے گا. اعلی حضرت امام اہل سنت کے خلاف اخبارات میں پورے فیچر لکھے گئے. کسی نے یہ کہا کہ یہ قادیانی ہیں، کسی نے کہا یہ عیسائی ہیں، کسی نے کہا یہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں، کسی نے کہا یہ ہندوؤں کے ایجنٹ ہیں، کسی نے کیا الزام لگائے، کسی نے کیا الزام لگائے. لیکن اعلی حضرت امام اہل سنت حضور کی ناموس پر پہرا دیتے رہے. لوگوں نے کہا کہ آپ ان کا جواب لکھیں، ہم ان کے خلاف کیس کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ پر جھوٹے الزامات لگائے ہیں. کسی نے کہا آپ 3 سطر لکھ کر دے دیں، سارے اخبارات میں شائع کر دیتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اعلی حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا میں نے قسم کھائی ہے کہ یہ میرا قلم صرف حضور کی عزت کے دفاع میں چلے گا، میں اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس قلم کو نہیں چلاؤں گا. تو دنیا نے دیکھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی دفاع میں اعلی حضرت اپنا سب کچھ قربان کیا تو حضور کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے وہ عزت عطا فرمائی کہ خود اعلی حضرت ایک موقع پر کراچی کی بندرگاہ پہنچے. جب آپ دوسری مرتبہ حج کر کے واپس آ رہے تھے، جہاز کو بامبے جانا تھا، تو سمندری طوفان کی وجہ سے جہاز کراچی آیا. 3 دن جہاز کراچی کے ساحل پر رہا. اعلی حضرت فرماتے ہیں یہاں کسی سے میری ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ میں کسی کو نہیں جانتا تھا اور کراچی کے لوگوں میں سے کوئی مجھے نہیں جانتا تھا. آج سے تقریباً 100 سال پہلے اعلی حضرت فرماتے ہیں کراچی کے لوگوں میں سے کوئی مجھے نہیں جانتا تھا، اس لیے 3 دن میں ساحل پر رہا لیکن کسی سے ملاقات نہیں ہوئی. لیکن آپ دیکھیں جب انہوں نے ساری زندگی حضور کی ناموس کی حفاظت میں صرف کی، سب کچھ قربان کیا، تو آج کراچی کے لاکھوں کروڑوں لوگ اعلی حضرت امام اہل سنت سے عقیدت رکھنے والے ہیں. اور جب اعلی حضرت امام اہل سنت کا وصال ہوا تو شامی بزرگ ملک شام میں تھے، آنکھ لگ گئی، اونگ آ گئی، دیکھا دربار سجا ہوا ہے، دربار رسالت میں خاموشی ہے جیسے کسی کا انتظار ہو رہا ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا انتظار ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احمد رضا کا انتظار ہو رہا ہے. ہند کے احمد رضا. پوچھا ہند میں کہاں؟ فرمایا بریلی کے. آنکھ کھلی، رخت سفر باندھا اور سفر کرتے ہوئے جب بریلی شریف پہنچے تو بتایا گیا کہ اعلی حضرت کا تو وصال ہو گیا. آپ کے
شہزادے سے ملاقات ہوئی اور کہا مجھے بتائیے کس وقت وصال ہوا. جب اس وقت کا اندازہ لگایا تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ وہی دن تھا، وہی وقت تھا. مجھے اونگ آ گئی تھی، آنکھ لگ گئی تھی، اور یہ منظر میں نے دیکھا. یعنی جس نے ساری زندگی حضور کی عزت پر قربان کی، یہاں روح نکل رہی ہے اور وہاں دربار رسالت میں انتظار کیا جا رہا ہے. پھر جب روح پہنچی ہوگی تو سرکار نے کتنا نوازا ہوگا. تو میں اس کر رہا تھا کہ یہاں یہ بیان کیا گیا کہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں چھپاتے تھے. تو ایک مسلمان کو اعلی حضرت امام اہل سنت کے نظریات کو سمجھنا چاہیے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے ہمیں یہ درس دیا کہ اٹھتے بیٹھتے ذکر مصطفیٰ کرو، حضور کی شان بیان کرو، حضور کے معجزات بیان کرو. اور ایک مسلمان کا یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ حضور کی محبت میں زندگی گزارے اور دنیا سے جائے تو حضور کی محبت میں جائے. اللہ رب العالمین ہمیں اعلی حضرت امام اہل سنت کے صدقے میں یہ ساری برکتیں نصیب فرمائے. سورہ آل عمران کا 7واں رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس رکوع کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے.